باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 رجب المرجب کے بارے میں، جس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کا دن بھی ہے، یعنی جس کو کونڈے پکانا بھی کہتے ہیں۔ مومنین اپنے گھروں میں تیار کرتے ہیں کونڈے وغیرہ، تو اس سلسلے میں اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ویسے تو ماہ رجب عظیم مہینہ ہے، بڑی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس میں بندہ مومن اگر ایک دن روزہ رکھ لے تو خالق کائنات اس کے اوپر جنت واجب قرار دیتا ہے، یعنی عظیم ثواب ہے۔ غرباء و مساکین کی مدد کرنا اس مہینے میں عظیم ثواب ہے۔ اس مہینے میں اس طرح فرماتے ہیں، رجب ایک جنت میں نہر کا نام ہے جس کا نام رجب ہے، تو یہ مہینہ بابرکت بھی ہے، مغفرت والا بھی ہے اور بڑی عظمت والا بھی ہے۔ تو یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے نیاز کے بارے میں؟ 22 رجب المرجب کو جو مومنین پکاتے ہیں اپنے گھروں میں اور مومنین کو، مسلمانوں کو کھلاتے ہیں، یہ فقط مومنین کے لیے نہیں ہے، جو بھی مسلمان محمد و آل محمد کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس نیاز کو اپنے گھر میں تیار کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں، 100 کی تعداد میں، زیادہ سے زیادہ مومن نہیں۔ اگر گھر میں آپ فیملی ممبر ہیں تو گھر میں شوہر اور بیوی بچے گھر میں یہ نیاز پکا سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں۔ یقین جانیے اس کی جو ہے نا، جو انسان یہ اپنے گھر میں نیاز تیار کرتا ہے، خالق کائنات اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اور فرماتے ہیں اسی لیے کہ ماہ رجب معصومین کی ولادت کا مہینہ بھی ہے۔ یکم کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے، اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں شہزادہ علی اصغر کی بھی ولادت ہے۔ تو شہزادہ علی اصغر چھوٹا، لیکن خالق کائنات نے شہزادہ علی اصغر کو مقام بلند بڑھایا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام جواد علیہ السلام کی بھی ولادت ہے، اور سب سے بڑھ کر 13 رجب علی ابن ابی طالب کی ولادت کا دن ہے، جو بہت بڑی عظمت والا دن ہے۔ قسم خدا اس کی ولادت خانہ کعبے میں ہوئی جو قسیم النار والجنت ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو امام المتقین ہے۔ اس کی پوری دنیا نے مل کر وہ نشان خانہ کعبے کا ختم کرنا چاہا جہاں سے علی ابن ابی طالب کی والدہ گرامی خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تھی۔ اس دیوار کا نشان ختم کرنا چاہا، لیکن خالق کائنات نے اس نشان کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، کیونکہ اس خانہ کعبہ میں علی ابن ابی طالب کی ولادت ہے۔ دوستان گرامی، تو اگر کوئی گھر میں کوئی غریب مومن ہے، وہ کیا کرے؟ تھوڑی سی نیاز بنا لے۔ اگر نیاز وہ کونڈے وغیرہ نہیں بنا سکتا، کوئی پھل فروٹ تو سے گھر میں لے کر وہ کر لے، تقسیم کر لے، غرباء و مساکین کو کھلا لے، یا اپنے بچوں کو جو ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کہہ کر وہ اپنے بچوں کو کھلا لے۔ یہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، مولا غریب ہوں، فاقے پہ فاقے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، مہربانی فرمائے، کوئی مدد فرمائے۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں کہ آپ غریب نہیں ہیں، آپ امیر ہیں۔ مولا میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، میں امیر کیسے ہوں؟ مولا نے فرمایا آپ امیر ہیں، تو قدموں میں گر پڑا، مولا مہربانی فرمائے، کچھ عطا فرمائے۔ مولا فرماتے ہیں میں جو آپ کو جعفر صادق کہہ رہا ہوں کہ آپ امیر ہیں، آپ غریب نہیں ہیں۔ مولا وہ کیسے؟ مولا فرماتے ہیں آپ یہ بتائیں، اگر پوری دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں رکھ دے، پوری کائنات کی سلطنت، بادشاہت آپ کو مل جائے، فقط ایک جو آپ کو کوئی کہے کہ آپ علی کی محبت دل سے نکال لیں، تو آپ نکال دیں گے؟ وہ کہتا ہے مولا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے مولا میں پوری دنیا کی جائیداد اور پوری دنیا کے خزانوں کو ٹھوکر مارتا ہوں، علی کی محبت دل سے نہیں نکال سکتا۔ مولا فرماتے ہیں دیکھ پھر تو کتنا امیر ہے۔ مولا فرماتے ہیں جے کوفے کا رہنے والا تھا، مولا فرماتے ہیں دیکھ اپنے وطن جا کر، اپنے علاقے جا کر جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کو فروخت کر کے، اس کا کھانا بنا کے علاقے کے مومنین، غرباء و مساکین کو بلا کر کھانا تیار کر کے ان کو کھلانا،
خالق کائنات آپ کی مشکل آسان فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں مولا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے تکیے کی ایک تکیے کا اوپر جو کپڑا ہوتا ہے وہ میرے پاس ہے۔ مولا فرماتے ہیں جا کر بازار میں اسی کو فروخت کرنا، جو اس سے کھانا تیار ہو سکے وہ غربا و مساکین کو کھلانا۔ وہ اپنے علاقے جاتا ہے، مولا کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے اور اسی کی نیاز تیار کرتا ہے، اس کو کھانا اس کا بناتا ہے۔ علاقے کے غریب مساکین جو مومنین ہوتے ہیں ان کو گھر میں بلاتا ہے، ان کو دسترخوان کے اوپر بٹھا کر کھانا کھلاتا ہے۔ جب کھانا وہ کھلا لیتا ہے تو امام نے فرمایا تھا جب وہ کھانا کھا لے مومنین تو سب سے کہنا کہ آپ کے حق میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگے، انشاءاللہ خالق کائنات ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ وہ بندہ مومن کہتے ہیں جب مومنین نے کھانا کھا لیا تو مومنین نے میرے حق میں دعا کی، فرماتے کچھ دنوں کے بعد خالق کائنات نے مجھے اتنا دولت عطا کی، پہلے تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، مومنین کو کھلانے کے صدقے خالق کائنات نے میرے رزق میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے مائل دوسرے لوگوں کا مقروض تھا، اب لوگ مجھ سے قرضہ لے رہے ہیں، یعنی اتنا ثواب۔ لہٰذا دوستان گرامی اپنے گھر میں 22 رجب المرجب آ رہی ہے، اپنے گھر میں جتنا ہو سکے نیاز تیار کر کے عزیز و اقارب رشتہ دار سب کو نیاز کھلائیں، ضروری ہے زیادہ بندے ہوں، جتنا ہو سکے حسب توفیق نیاز تیار کریں اپنے گھر میں، اور دوسرے دوستوں کو بھی بلائیں اور دوستوں کو مومنین کو کھلائیں۔ مسلمانوں کا بھی حق بنتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی نیاز اپنے گھر میں تیار کریں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو یہ اپنے گھر میں نیاز ضرور امام جعفر صادق علیہ السلام تیار کریں، اور کنڈے بھی اپنے گھر میں ضرور پکوائیں اور تیار کریں، اور دوسرے مومنین تک بھی یہ میسج پہنچائیں صدقہ جاریہ سمجھ کر، کیونکہ آگے جتنا دوست اس سے استفادہ کریں گے تو خالق کائنات آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہم سب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز 22 رجب المرجب کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مومنین میں تقسیم کرنے اور مومنین کو کھانا کھلانے کی بھی مالک کائنات توفیق عطا فرمائے۔